السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہر دور میں اپنے نیک اور صالح انسان کو منتخب کیا تاکہ وہ انسانوں میں محبت، امن اور ایک دوسرے کا احساس پیدا کر سکیں۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کا پورا واقعہ سنائیں گے۔ اگر آپ کو ایسی ویڈیو میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کی رہنمائی کی، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جس طرح قوم عاد نے کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور دھمکایا۔ اس پر حضرت صالح کی قوم نے حضرت صالح سے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکالیے جو خوب خرفہ اور اچھی ہونی چاہیے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس پہاڑ کو پھاڑ کر ایک اونٹنی وہاں سے نکل آئی جو کہ خوب لمبے قد کاٹ کی اور خوبصورت تھی، اور اس نے وہاں سے نکل کر ایک بچہ بھی جنا، اور وہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چلتی پھرتی رہی۔ اور اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس سے سارے لوگ پانی پیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، یہ اونٹنی معجزے کی اونٹنی ہے۔ تو ایک دن تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور دوسرے دن تم لوگ پیا کرو گے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے لوگو، اللہ کو ہی مانو، وہ اکیلا ہی ہے اس دنیا کو سنبھالنے والا، اس کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ اور بے شک تمہارے رب کے پاس سے تمہارے لیے ایک روشن دلیل آئی ہے، یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین سے کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، نہیں تو تمہیں دردناک عذاب آئے گا اور تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ چند دنوں تک تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا، کیونکہ ایک دن ان کو تالاب کا پانی نہیں ملتا تھا، اس دن سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ اس قوم میں ایک غدار بن سالم تھا جو سرخ رنگ، بری آنکھوں والا خستہ قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا۔ ساتھ ہی ساری قوم کے حکم سے وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے، لیکن غدار بن سالم نے پہلے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور پھر اس کو برے طریقے سے ذبح کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبی کے ساتھ گفتگو کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس ناکہ کی اونچے کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے، اے صالح، لے آؤ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو، اگر تم رسول ہو تو۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، اس کے بعد تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور بولے کہ اگر تو سچا ہے تو لے آ عذاب ہم پر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب واقعہ دیکھا کہ قوم سمود کے چہرے سب کے زرد ہو گئے تھے۔ سارے لوگ یہ دیکھ کر رونے لگے کیونکہ اللہ کا عذاب ان پر شروع ہو گیا تھا۔ دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ سب منظر دیکھ کر سب لوگ چیخ کر پکارنے لگے اور اپنی ہی قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین تھا کہ عذاب کا وعدہ سچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کی طرح انہیں ایک ہی عذاب نہیں دیا تھا۔ جیسے قوم نوح کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی کہی ہوئی شرط کو پورا ہونے کے باوجود بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی شروعات زلزلے سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، اور پھر آسمان سے ایک بجلی کے زور سے گڑکنے کی آواز آئی جس نے ان لوگوں کے بھیجے پاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اور قوم سمود کے حال میں نشانیاں ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی،
پھر ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے نہ تو وہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی مقابلہ کر سکتے تھے۔ اس قوم کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ مدینہ منورہ کے شمال میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن سائر کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ بے شک اس میں دانت مندوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا تاکہ آنے والوں کے دلوں میں کسی قسم کا بھی شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی خیر خواہی چاہی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے لوگوں کے ساتھ فلسطین کے پاس میں موجود رملہ کے قریب آ کر رہنے لگے اور باقی زندگی وہیں گزاری اور یہیں آپ کی وفات ہو گئی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو کی مکمل سمجھ آئی ہوگی۔ تو ایسی ہی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ، اور تھینک یو سو مچ واچنگ مائی ویڈیو۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔